آئیے چوتھا مسئلہ دیکھتے ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تک تو یہ چوتھے بھی آئے ہیں, کھانے کو دیں گے کہ نہیں؟ 9 کے 1 تو کر دیے بولیں گے, نمبر گھٹ رہا, ٹائم بڑھ رہا. 9 تھا, 9 کا سیدھا کہاں گیا, ابھی 1 پہ آ گیا. نمبر چھوٹا ہوگا لیکن ٹائم بڑھتے جا رہا. بولیے آمین زور سے کہنا. زور کا مطلب آدمی یہ نہیں سمجھے کہ ایک آدمی اذان کی طرح آمین کہے, لیکن یہ کہ جہر کے ساتھ آمین کہی جائے, کہ بلند آواز سے آمین ہو, جس میں وقار, خشیت اور خشوع کی یعنی اس کا لحاظ رکھا جائے. ایک دم یہ نہیں کہ بے ڈھنگے طور پر کوئی بھی آدمی چلائے یا چیخ ہو کہ سامنے والا گھبرا جائے کہ کیا ہوا ان کو, ایسا بھی نہیں ہو. یا باہر جانے والا دیکھے ان کو کیا ہو گیا, مطلب کیوں چلائے, اندر سے کچھ ایکسرسائز کر رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہو. آمین ایسے حرم میں آپ سنتے ہیں, دیکھیے وہ لوگ چلاتے نہیں ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ بیمار لوگوں کی آمین ہو ایک دم, کہ سب بیمار لوگوں کو لائے پکڑ کے ایک دم بولے بہت تواضع سے آمین بولنے کا, ایسا بھی نہیں. بلکہ آمین ایسی ہو, وقار ہو اور اس کے اندر ایک قوت بھی ہو, دونوں ہونا چاہیے. بعض لوگ بہت ہی بیمار آمین بولتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آمین اچھی آواز سے کہنا چاہیے, لیکن اس آواز میں یعنی فحش نہ ہو, بے ڈھنگا پن نہ ہو. اونچی آواز میں آمین کہ قوت اس میں ہونا چاہیے, قوت ہونا چاہیے اس میں. اس لیے کہ روایت میں آیا کہ صحابہ جب آمین کہتے تھے اور تابعین آمین کہتے تھے, مسجد میں گونج پیدا ہوتی تھی. گونج میں اور دھماکے میں فرق رہتا, آپ یاد رکھیں. گونج کا مطلب یعنی جو آواز گونج جاتی تھی مسجد کے اندر, کیونکہ بڑی مسجد تھی, مسجد حرام میں پڑھی جاتی تھی نماز. اس کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین پڑھتے تو آپ آمین کہتے, ورفع بها صوته, آپ اپنی آواز کو اونچا کرتے. رفع اونچا کرنا ہے, ورفعنا لك ذکرک اونچا کرنا ہے, تو اپنی آواز کو آپ کیا کرتے, اونچا کرتے ہیں. اسی طرح سے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں انہ صلی خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ نماز کا معاملہ آ رہا ہے. کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, یعنی کون سی نماز تھی, جماعت کی نماز تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے. فجہر بآمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیسے کہی, جہر سے کہی. جہر کے معنی جہری نماز ہوتی ہے, جیسے زور سے اس میں قرأت ہوتی ہے, تو امام صاحب جیسا پڑھتے ہیں جہر کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو یہ آپ نے آمین کیسے کہی, جہر کے ساتھ, یعنی زور سے آپ نے آمین کہی, چھپا کے آمین نہیں کہی بلکہ علانیہ طور پر آپ نے آمین کہی. اس کو بھی ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ, اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے, غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. تو اس میں یہ کہا گیا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی, ظاہر بات ہے امام صاحب کی آمین سننے آئے گی تبھی تو آمین ہم کہیں گے. تو معلوم ہے اس سے امام کو کیا کرنا چاہیے, آمین زور سے کہنا چاہیے, زور سے کہنا چاہیے. جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا, آپ زور سے آمین کہتے تھے. اسے پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا. یہ جو حدیث ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. آپ نے کہا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. لیکن یہ تو امام کے لیے, تم آمین کہو زور سے, ایسا کدھر ہے بات؟ اس سے اگر آدمی دلیل لے تو یہ کافی دلیل نہیں ہے. صراحتاً استنباط کے اعتبار سے دلیل بنتی ہے, صراحتاً نہیں بنتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی کیا کہو, تو امام کیسا بولتا, زور سے, اور تم آہستہ. تو ضروری نہیں کہ زور سے بولا جائے. تو اس کے لیے دلیل کہاں ہے, اس کے لیے الگ دلیل ہے. ابن جریج کہتے ہیں قلت له, میں نے کہا, کس سے, عطا سے. ابن جریج شاگرد ہیں عطا کے. قلت له, میں نے عطا سے کہا, اکان ابن الزبیر یؤمن علی اثر ام القرآن. انہوں نے کہا کیا ابن زبیر, عبداللہ ابن زبیر صحابی ہیں, کیا ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد
آمین کہتے تھے؟ صحابی آمین کہتے تھے؟ قال نعم، عطا تابعی ہیں، کہتے ہیں ہاں وہ آمین کہتے تھے. وَيُؤَمَّنُ مِنْ وَرَائِهِ، اور ان کے پیچھے والے بھی آمین کہتے تھے. یعنی یہ کون ہوتے تھے؟ ابن زبیر امام ہوتے تھے اور پیچھے والے مقتدی ہوتے تھے، تو ان کے پیچھے والے بھی آمین کہتے تھے. حَتَّى أَنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی تھی. چپکے گونج ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی ہے، بلکہ آواز ہوتی تھی، اس سے مسجد میں کیا ہوتی تھی؟ گونج پیدا ہوتی تھی. تو صحابہ جب امام ہوتے تھے تو پیچھے مقتدی اور یہ مل کے سب کیسے آمین کہتے تھے کہ مسجد میں گونج پیدا ہوتی تھی. معلوم ہوا آمین کیسے کہنی چاہیے؟ جہری. بعض لوگوں نے اس روایت پر کلام کیا ہے بیہقی کی روایت میں، لیکن یہی روایت مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، جس میں صراحتاً موجود ہے کہ عطا سے ابن جریج نے سنا ہے. ابن جریج مدلس ہیں، لیکن یہاں پر واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں میں نے ابن زبیر سے کہا، عطا سے کہا کہ کیا ابن زبیر آمین کہتے تھے؟ تو عطا نے ایسا کہا. معلوم ہے یہ دونوں کے بیچ میں کوئی اور آدمی ہے نہیں ہے. تو ابن جریج نے براہ راست روایت سنی ہے کس سے؟ عطا سے. عطا کون ہیں؟ تابعی ہیں. عبداللہ بن زبیر کون ہیں؟ صحابی ہیں. اس روایت کو امام البخاری نے بھی صحیح بخاری میں بغیر سند کے ذکر کیا ہے تعلیقاً اور جزماً. جہر الامام بالتأمین، امام کو زور سے آمین کہنا چاہیے باب میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کے دور میں صحابہ بطور امام جب ہوتے تھے، وہ اور ان کے پیچھے مقتدی جن میں صحابہ تابعین کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ پیچھے کیا کرتے تھے؟ آمین کہتے تھے. تو جیسا آج پلٹ کے دیکھتے امام صاحب کون بولا آمین زور سے، تو ایسا صحابی نہیں دیکھتے تھے. آج کے امام صاحب کو دین کی فکر ہے، عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے سب کے سب بول رہے، مسجد میں گونج ہو رہی، وہ کسی کو بول رہے نہیں. ایسا ہوا؟ یعنی صحیح تھا ان کے نزدیک کہ ایسا ہی بولنا چاہیے، تبھی تو لوگ ایسا کہتے تھے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے دور میں آمین بالجہر پر اقرار تھا ان کا، بلکہ تعلیم تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں اس کا جواب دے رہا ہوں آہستہ کہنے کے بعد. موافقت کی بات کر رہے ہیں آپ جی. ترمذی نے اس بارے میں کہا ہے کہ وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی قول ہے ایک سے زیادہ اہل علم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بھی کئی صحابہ کا قول ہے کہ آمین زور سے کہنا چاہیے. وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، اور تابعین بھی اور ان کے بعد والے بھی. يَرَوْنَ أَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِينِ وَلَا يُخْفِيهَا، ان کا یہ کہنا ہے صحابہ تابعین تبع تابعین کا بہت سو کا کہ آدمی آمین کے لیے آواز اونچی کرے، اس کو چھپائے نہیں. آواز ولا یخفیہا، مخفی نہ رکھے، اس کو چھپا کے آمین نہ کہے. وبہ یقول الشافعی واحمد واسحاق، یہی قول ہے امام الشافعی کا اور امام احمد کا اور اسحاق ابن راہویہ کا. آپ سمجھ رہے ہوں گے، دیکھیے امام ترمذی بار بار کہتے ہیں اسحاق کا بھی یہ کہنا ہے، عبداللہ بن مبارک کا کہنا ہے، اوزائی کا یہ کہنا ہے، ابن عیینہ کا یہ کہنا ہے. یہ ائمہ گزرے ہیں تبھی تو بتا رہے ہیں ان کے بارے میں. اور ہم چار ہی کو کر کے غریب امت ایک دم چار ہی، جیسے پلنگ کی چار کھوٹے بس چار ہی، ایسا نہیں ہے. ان کے سوا بھی اور ائمہ گزرے ہیں. اسحاق ابن راہویہ بہت بڑے ائمہ میں سے گزرے ہیں، لیث ابن سعد بڑے ائمہ میں سے گزرے، ربیعہ اور بہت سارے علماء گزرے ہیں. بہرحال تو اس سے معلوم ہوا کہ 50% امام چاروں میں سے دو، آدھے ادھر آدھے ادھر، آمین جہر سے کرنے کے قائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کسی کو ستانے کے لیے زور سے آمین بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دو امام ہیں، امام شافعی اور امام احمد، دونوں کہتے ہیں کہ آمین زور سے بولنا چاہیے. ایک صاحب ایک عجیب بات کہنے لگے ائمہ کے بارے میں، کہنے دیکھو ماننا سارے نبیوں کو ہے لیکن ماننا ایک نبی کی ہے. بولے ایمان کتنے نبیوں پہ لاتے؟ سارے نبیوں پہ، لیکن ماننا کون سے نبی کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسا ہی ماننا چاروں اماموں کو ہے لیکن ماننا ایک امام کی ہے. کتنی پیاری بات ہے. آواز میں اور کیا بولتے، اچھا معلوم پڑا ہے ہم کو.
لیکن آپ غور کریں اس کے بعد ہم تھوڑا کچھ اور بولیں گے تو معاملہ الٹا ہو جاتا پھر. ہم بولتے ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں, کیا ہم اماموں میں سے چن سکتے ہیں کوئی بھی ایک امام؟ ہاں چن سکتے, ایک تو پھر اس کے پیچھے. تو موسیٰ علیہ السلام میرے کو بہت اچھے لگتے ہیں, تو میں موسیٰ علیہ السلام کو چن سکتا ہوں کیا؟ کوئی بولے میرے کو عیسیٰ علیہ السلام بہت اندھے لوگوں کو آگ دیتے تھے, میرے کو بھی ڈاکٹر بننے کا ہے, تو میں عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلوں کیا؟ چل سکتا ہے؟ تو چوائس وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ لاسٹ ہے, تو امام احمد لاسٹ ہے. یہاں پہ لاسٹ کون ہے یہاں پہ؟ تو اسی لیے یہ دیکھ کے مجھ کو یاد آیا کہ آمین کے بارے میں ترتیب آپ یاد رکھیے. امام ابو حنیفہ, ان کے بعد پیدا ہوئے امام مالک, ان کے بعد پیدا ہوئے امام شافعی, ان کے بعد پیدا ہوئے امام احمد. تو یہ جو دو آمین والے آ رہے وہ کون سے, پہلے والے کہ بعد والے؟ بعد والے. تو آج بولے جی سر یہاں اینڈ میں, یہاں بھی اینڈ میں کر لو, چلے گا ایسا؟ جیسے نبیوں میں سب آئے 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 گئے, اور ہم اب کس کے پیچھے چل رہے؟ لاسٹ والے کے پیچھے چل رہے. تو اماموں میں سے ایسا قانون اپنائیں گے کہ تین آئے, تینوں گئے, اب چوتھے بچے امام احمد ابن حنبل, تو ان کے پیچھے چلیں گے. چلے گا ایسا؟ نہیں چلے گا. ایک چیز جو ہے ایک جگہ فٹ ہوتی, دوسری جگہ پکڑی جاتی. اس کے جو شبہات ہیں انشاءاللہ ہم آمین کے مسئلے میں کچھ حصہ جو آمین کے دلائل سے متعلق ہے ہمارے سامنے تھا اور زیر بحث تھا. جو علماء آمین بالجہر کے قائل ہیں ان میں سے دو بہت ہی بڑے امام ہیں, امام شافعی اور امام احمد. یہ دونوں آمین بالجہر کے قائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا شبہات ہیں جس کی بنیاد پر بعض علماء کہتے ہیں, خصوصاً حنفی حضرات کہتے ہیں کہ آمین آہستہ سے کہنا چاہیے. اس سلسلے میں پہلی روایت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, جس کو امام احمد اور ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ ولا الضالین فقال آمین يمد بها صوته. وقال شعبہ وخفض بها صوته, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا آپ نے قرأت کی ولا الضالین کی, تو آپ نے آمین کہا, یمد بها صوته, آپ نے اپنی آواز میں مد کیا. شعبہ جو اس حدیث کے راوی ہیں انہوں نے اس حدیث کو وخفض بها صوته کے الفاظ سے بھی روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو پست کیا. اس حدیث میں اولاً تو لفظ یمد بها صوته یا مد بها صوته کے الفاظ ہیں. بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر مد آواز کو پست کرنے کے معنی میں ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, وہ کہتے ہیں یہاں پر یمد کے معنی دبانے کے, پست کرنے کے, نیچا کرنے کے ہیں. جیسے قرآن کریم میں ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, کہ زمین جب پست کر دی جائے گی, جب اس کو پہاڑوں سے فلیٹ کر دیا جائے گا تو نیچا کر دیا جائے گا, کوئی پہاڑ کوئی اونچائی زمین پر نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں یہاں پر مد بها صوته یمد بها صوته کے معنی ہے کہ آواز کو پست کرتے تھے. لیکن یہ انوکھا استدلال ہے, اس لیے کہ عربی زبان میں صوت کے ساتھ جب بھی مد آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آواز کو کھینچنا, پست کرنا عربی زبان کے قاعدے ہی میں نہیں ہے. یعنی عربی زبان اگر آپ دیکھیں, عربی زبان میں مد اگر صوت کے ساتھ آتا ہے, آواز کے ساتھ مد کرنا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے آواز کو کھینچنا, لمبا کرنا. اس میں کہیں بھی عربی زبان میں نہیں آتا ہے کہ آواز کو پست کرنا مد کے لیے استعمال. دوسری چیزوں کے لیے مد کے معنی پست کرنے کے ہو سکتے ہیں, لیکن آواز کے لیے کبھی بھی عربی زبان میں یہ پست کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی لیے شعبہ نے یہاں پر کہا کہ وخفض بها صوته, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز پست کی. تو
تو یہ روایت بالمعنی کی وجہ سے خطا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے امام البیہقی فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ آپ نے آواز نیچی کی تو کیا آمین میں آواز نیچی کرنی چاہیے؟ تو اس بارے میں امام البیہقی فرماتے ہیں وَرَوَاهُ شُعْبَةٌ عن سلمة بن كُهَيْلٍ، اس روایت کو شعبہ نے روایت کیا ہے سلمہ ابن کہیل سے. فقال فی متنہ، انہوں نے اپنے متن میں الفاظ بیان کیے خفض بها صوتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز آمین کے سلسلے میں پست کی، نیچی کی. خفض رفع کا الٹا ہوتا ہے، خفض کا معنی ہوتا ہے نیچے کرنا. کہتے وقد اجمع الحفاظ، سارے حفاظ کا اجماع ہے. حفاظ قرآن کے حفاظ نہیں، حدیث کے حفاظ. حافظ حدیث کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں؟ جس کو 1,00,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہوں. 1,00,000 حدیثیں جس کو یاد ہوں سند کے ساتھ میں، اس کو کہتے ہیں حافظ. امام البیہقی کہتے ہیں کہ وقد اجمع الحفاظ محمد ابن اسماعیل البخاری وغیرہ على انه اخطأ في ذلك. کہتا ہے کہ امام البخاری محمد ابن اسماعیل البخاری اور ان کے سوا دوسرے حدیث کے حفاظ کا اس پر اجماع ہے، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر اس حدیث میں شعبہ نے خطا کی ہے. معلوم ہوا کہ اس حدیث میں خفض بها صوتہ، حدیث کے حفاظ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ شعبہ کی خطا ہے، اور جو خطا ہے اسے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. تو آواز نیچے کرنے کی جو حدیث ہے جس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، اس کو خود امام البیہقی کہتے ہیں کہ یہ خطا ہے، یعنی راوی کی غلطی ہے کہ انہوں نے یہاں پر کہا آواز نیچے کی. دوسری بات، اگر مان بھی لیتے ہیں آواز پست کرنا تو اس سے آواز غائب کرنا نہیں ہوتا ہے. آواز پست کرنے میں آواز تو ہے نا. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ آواز بالکل آنا نہیں چاہیے آمین کی، تو ان کا قول خفض بها صوتہ سے صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر آواز پست کرنا ہے جس سے آواز کا وجود ختم نہیں ہوتا ہے. اگر آواز نیچی کرو تو اس کا مطلب آواز بند کرو نہیں ہوتا ہے، آواز موجود ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت مع عمی، میں اپنے چچا کے ساتھ تھا، عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وهو يخطب، آپ خطبہ دے رہے تھے. فقال لا تزال امر امتی صالحا، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ ہمیشہ ٹھیک ٹھاک رہے گا. حتی یمضی 12 خلیفہ، یہاں تک کہ 12 خلیفہ اس امت میں گزریں گے. وخفض بها صوته، اور آپ نے آواز نیچے کی. فقلت لعمی وكان امامی، میں نے اپنے چچا سے کہا، اور میرے چچا تھوڑے آگے بیٹھے ہوئے تھے بیان میں. ما قال یا عم، اے چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آواز نیچے کی تو آپ نے کیا کہا؟ قال یا بنی کلہم من قریش، کہا کہ اے میرے بچے، کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ 12 کے 12 سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. اس کو امام حاکم اور طبرانی نے روایت کیا ہے. یہاں خفض بها صوتہ کا لفظ موجود ہے، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر آواز کے کچھ کہا؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ آگے بیٹھے تھے، ہم تھوڑا پیچھے بیٹھے تھے، ہم کو سننے نہیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کیونکہ آپ نے آواز نیچے کی. تو آپ نے سنا، آپ بتاؤ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب کے سب کس میں سے ہوں گے؟ قریش میں سے. معلوم ہوا کہ آپ بات کر رہے تھے، اونچی آواز کے مقابلے میں آپ نے آواز نیچے کی تو تھوڑے دور والوں کو سننے نہیں آیا. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آواز آپ نے بند کر دی؟ نہیں، کیونکہ آپ جب سن رہے ہیں کہ سب کے سب قریش میں ہوں گے تو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو، اور آپ خطبے میں ہیں. اور کون امام خطبہ ایسا دیتا ہے کہ کسی کو بھی آواز نہیں آتی؟ ایسا خطبہ ہوتا؟ آواز ایک مبلغ یا ایک خطیب خطبے کے درمیان اونچی بھی کرتا ہے، کبھی نیچے آواز سے بھی کچھ کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ نے اونچی آواز سے کچھ کہا، اس کے بعد آپ نے آواز نیچے کی، لیکن آپ نے آواز غائب
نہیں کی. تو جو لوگ خفض بها صوته سے دلیل پکڑتے ہیں کہ آمین ایک دم پست آواز میں غائب آواز میں کہنا چاہیے سری طور پر، ان کی دلیل بھی صحیح نہیں ہے. معنن اور عربی کے قاعدے کے اعتبار سے بھی وہ غلط ہے، کیونکہ خفض بها صوته سے بغیر آواز کے آمین کہو ثابت نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو خفض کے معنی آواز آنے والی آمین ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بغیر آواز کی آمین. دوسری بات یہ کہ اگر اس روایت کو صحیح مان بھی لیتے ہیں تو اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ کبھی آواز بہت اونچی آواز جیسے ہوتی ہے عام طور سے ہمارے ہاں پر ویسی آمین سے کہا جائے، کبھی تھوڑا کم آواز سے کہا جائے. اگر صحیح مانے تو صحیح تو ہے ہی نہیں روایت، اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا ہے کہ بغیر آواز کے کہنا چاہیے اور آواز سے غلط ہے. اگر ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو روایتیں الگ الگ ملتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. کبھی دونوں اگر صحیح ہو تو دونوں عمل کی گنجائش ملتی ہے، لیکن اگر دو میں سے ایک روایت ضعیف ہو تو پھر اس سے دلیل پکڑنا صحیح نہیں ہے. اگر خفض بها صوته کی روایت صحیح مانی جائے تب بھی اس سے بغیر آواز کے آمین ثابت نہیں ہوتی ہے. دو، یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لیے کہ بڑے بڑے حفاظ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم اتنی اچھی روایت جس میں آمین اونچی آواز سے کہنا ہے اس کو چھوڑ کر، اور صحابہ بعد میں بھی آمین اونچی آواز سے کہتے تھے، اس کو چھوڑ کر ہم بغیر آواز والی آمین کہیں کوئی اس میں مطلب نہیں نکلتا ہے، جبکہ ضعیف حدیث ہے. ایک شبہ اس میں کیا ہے؟ اور ایک شبہ ذکر کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ضعیف ہے، بخاری کی لاتے ہیں ہم لوگ. بخاری کی روایت ہے. کیا روایت ہے؟ عطا رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے، آمین دعا ہے. تو کہتے دعا کو آہستہ کرنا چاہیے، اونچی آواز میں دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آواز دعا میں ایک دم چھپ چھپا کے ہونا چاہیے. کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کہاں ہے؟ قرآن کریم میں سورہ الاعراف آیت نمبر 55. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا يحب المعتدین. اپنے رب سے دعا کرو، تضرع گڑ گڑا کر، وخفیۃ چھپ چھپا کر، گڑ گڑا کے چھپ چھپا کے دعا کرو، ایک دم خفیہ طور پر دعا کرو. انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حدیں پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. کہتے دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں اصل اخفا ہے اور آمین دعا ہے، اس لیے آمین آہستہ کہنا چاہیے، ایک دم دور سے گھوم پھر کے. حالانکہ روایت سامنے موجود ہیں زور سے آمین کہنے کی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیے دعا میں اصل جو ہے اخفا ہے، یہ قاعدہ بھی صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں جہاں دعا زور سے ثابت ہے وہاں زور سے کی جائے، جہاں دعا آہستہ ہے وہاں آہستہ کی جائے. اس کی ایک مثال، ہم جو سلام ایک دوسرے کو کرتے ہیں وہ کیسا کرتے ہیں؟ آمین جیسا بولتے ہوئے آہستہ سے. سلام کیا ہے؟ السلام علیکم. کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ تم پر. یہ کیا ہے؟ بددعا ہے؟ یہ دعا ہے. ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں؟ ایک دم دل کے دل میں چھپ چھپا کے نہیں. آمین اگر آہستہ کہنا ہے اس وجہ سے کہ وہ دعا ہے تو دعا آہستہ ہی کرنا چاہیے. تو سلام بھی کیا ہے؟ سلام دعا ہے. تو سلام کو بھی کیسا کرنا چاہیے؟ ایک دم آمین کے جیسا دل میں، اشارے میں ایک دم سیکریٹ. تو آمین کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کرو. یعنی سلام اگرچہ دعا ہے ایک دوسرے کے لیے، لیکن اس کے باوجود سلام کیسا ہونا چاہیے؟ اس میں افشاء ہونا چاہیے، اخفا نہیں. یاد رکھیے اس کو، یعنی یہ عام ہونا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے اس کو. بولیں گے لیکن سلام تو ثابت ہے زور سے ہی بولتے نا، ہم کہیں ٹھیک ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دعا ہے لیکن زور سے بولی جائیں گی. مثال کے طور پر قنوت ہے، قنوت ناظرہ ہوتی ہے. جب بھی مسائل مسلمانوں پر آتے ہیں تو امام دعا کرتا ہے، پیچھے مقتدی آمین کہتے ہیں. فجر میں ہوتی ہے، ظہر میں، عصر میں، کبھی بھی کر سکتے ہیں. پانچوں نماز میں قنوت ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ جب قتل کیے گئے تھے تو آپ نے 1 مہینہ تک قنوت کی تھی اور آپ کے الفاظ صحابہ نے نقل کیے. تو وہ دعا تھی، زور سے نہیں مانگے، زور سے مانگے.
یا اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، کہا طفیل ابن عمرو الدوسی، کہا اللہ کے رسول قبیلہ دوس نے سرکشی اختیار کی ہے اور ماننے سے انکار کر دیا ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، قبلے کی طرف رخ کیا، آپ نے کہا اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اللہم اہدی دوسا واتی بہم۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ صحابہ آواز سن رہے ہیں، معلوم ہے دعا زور سے بھی کر سکتے ہیں، دعا میں آہستہ اور زور کا قاعدہ نہیں، بلکہ جیسا انسان چاہتا ہے، موقع جیسا ثبوت حدیث سے ہے ویسا آدمی کرے۔ اکیلا دعا مانگ رہا ہے تو ریاکاری نہ کرے، لیکن جہاں زور سے دعا ثابت ہے وہاں زور سے ہی کرنی پڑے گی۔ آپ بتائیے، یہ جو لوگ بولتے ہیں نماز کے اندر آمین دعا ہے، دعا آہستہ کرنا چاہیے، جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں ثابت نہیں ہے، اس کو زور سے کرتے ہیں۔ اور وہی آمین کی دلیل جو نماز میں دی جا رہی ہے، سلام پھیرنے کے بعد پبلک پیچھے سے کیا کرتی؟ اگر آپ آمین مت بولو، دیکھو آپ ایک ساتھ سب کی آواز آتی ہے اور گھنٹوں گھنٹوں بھی دعائیں ہوتی ہیں، خصوصی طور پر بھی دعاؤں میں لوگ شرکت کرتے ہیں، آمین کے لیے جاتے نا، تو آمین پبلک میں آتی نہیں، آواز گونجتی ہے آمین وہاں پہ۔ تو نماز میں ہماری گونج رہی تو ہم پرابلم دے رہے، اور نماز کے بعد ان کی دعاؤں میں گونج رہی ہے تو نہیں گونجتی آواز آمین آمین آمین۔ عید کی نماز میں، یہ نماز میں، جمعہ میں، 5 ٹائم کی نماز میں آمین لوگ نہیں بولتے ہیں؟ بولتے ہیں۔ تو وہ آمین چھپانے کی نہیں ہے، تو جب وہ کہیں نہیں یہ ثابت ہے تو ہم کہیں یہ بھی تو ثابت ہے، اور وہ ثابت نہیں ہے، وہ اینڈ میں آنے والا ہے، وہ ثابت نہیں ہے۔ فرض نمازوں کے بعد پابندی کے ساتھ میں اس طرح سے اجتماعی دعا کرنا کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آگے میں آؤں گا اس کے اوپر۔ تو افش السلام بینکم سے معلوم ہوا کہ بعض دعا یا کلمات کو زور سے بھی کہنا چاہیے، بلکہ سلام تو اچھی خاصی آواز سے ہونا چاہیے، اونچی آواز سے ہونا چاہیے۔ ایک اس میں شبہ یہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے مناظر صاحب نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ ایسا نقطہ ہے جو اہل علم میں سے کسی نے بھی بیان نہیں کیا ہے، یہ معلوم نہیں کہاں الہام ہوا، کشف ہوا، کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، تو جس کی بھی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہتے یہ تو صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ آمین فرشتوں کے موافق ہو جائے، فرشتوں کی کبھی آمین سنائی دیتی ہے؟ اب فرشتوں کی تو آمین سنائی نہیں دیتی ہے، تو تم کو بھی ویسی آمین کہنا چاہیے جیسے فرشتے کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کی موافقت ہونا چاہیے آمین میں، تو جب وہ بغیر آواز کے کہتے ہیں تو تم کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ بغیر آواز کے۔ کتنی پاورفل دلیل ہے، بخاری مسلم ہوگی، خالی بخاری یا خالی مسلم بھی نہیں، دونوں جمع ہو گئے، اور فرشتوں کی موافقت ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ اس طرح کی جو جھوٹی دلیلیں ہیں، جو منطقی طور پر نکالی ہوئی دلیلیں ہیں، بعض اوقات دکھائی دیتی کہ ہاں نا بالکل صحیح ہے کہ فرشتوں کی تو آواز آتی نہیں، دائیں بائیں دیکھتا آدمی ہاں اپنے کو تو نہیں آتی آواز، تو ہم کو بھی آمین ویسی کہنا چاہیے جیسے فرشتے کہتے ہیں۔ یہاں پر موافقت کے یہ معنی علماء میں سے کسی نے بھی بیان نہیں کیے ہیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں یہ انوکھا استدلال ہے، یہ نیا استدلال ہے۔ یہاں پر جو موافقت کہی گئی ہے وہ یہ کہ جب تک کہ امام آمین نہیں کہتا ہے، کیونکہ حدیث کے اگلے الفاظ بعد والے کے لیے بتا رہے ہیں، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ جس کی حدیث میں ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتوں کی موافقت کر جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کبھی بھی امام سے پہلے آمین نہیں کہتے ہیں، وہ ہمیشہ امام کے تابع ہو کر آمین کہتے ہیں۔ تو تم اگر امام کے تابع ہو کر آمین کہو گے، آگے پہل اس سے نہیں کرو گے، اور ان کے ساتھ تمہاری آمین موافقت کر جائے گی، تو پھر تمہارے گناہوں کی مغفرت ہوگی۔ یہی معنی علماء نے ذکر کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ایسا آپ طے کیسا کر سکتے ہیں کہ یہی معنی ہے؟ ہم کو تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بغیر آواز کے فرشتوں کی آمین ہوتی ہے، اس لیے ہم کو بھی بغیر آواز کے کہنا چاہیے۔ بظاہر ہو سکتا ہے کسی کو ایسا محسوس ہو۔
آئیے دیکھتے ہیں اگر فرشتہ زور سے بھی چلائے تو اپنے کو سننے آتا کہ نہیں آتا. آئیے رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے پہلی رات، صفدت الشیاطین ومردۃ الجن، شیاطین اور سرکش جنوں کو صفدت زنجیریں پہنائی جاتی ہیں، قید کر دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لاک کر دیے جاتے ہیں. فلم یفتح منها باب، کوئی ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منها باب، اس میں سے کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہنے دیا جاتا ہے. وینادی مناد، ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ. ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر کا ارادہ رکھنے والے رک جا. وللہ اتقاء من النار وذلک کل لیلہ، اللہ تعالی ہر رات میں کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. یہ ہر رات ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیا اعلان ہوتا ہے؟ اے خیر کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ، شر کا ارادہ رکھنے والے رک جا. کبھی سنے آپ بچپن سے روزے رکھتے، کبھی تو سنے آپ یہ اعلان. کون کرتا ہے اعلان؟ اعلان کیسا کرتے؟ چھپ کے کرتے، زور سے اعلان ہوتا ہے. لیکن کبھی آپ ندا کس کو کہتے ہیں؟ ندا، اذان کو بھی ندا کہتے ہیں. اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم ندا سنو تو جیسے مؤذن کہتا ہے کہو. تو اذان کو کیا کہتے ہیں؟ ندا. تو یہاں پر بھی کیا ہو رہی ہے؟ اذان کی سے چلا رہا فرشتہ ہے. کیا بول رہا ہے؟ اے خیر کا ارادہ رکھنے والے آگے بڑھ، شر کا ارادہ رکھنے والے رک جا. سنتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں. تو یہاں پہ فرشتہ چلائے بھی تو ہم نہیں سن سکتے ہیں، تو بہت ممکن ہے وہ بھی زور سے بولتے ہیں لیکن سننے ہم کو تھوڑی آئے گا. یعنی ان کا سننے ہم کو نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چپکے سے آمین کہتے ہیں. وہ زور سے بھی آمین کہے تو ہم سنیں گے نہیں، اس لیے کہ رمضان میں جو اعلان ہوتا ہے وہ بھی ہم کو سننے نہیں آتا ہے. اور ایک مثال لے لیجئے. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ اپنے بھائی کے لیے مانگتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کو بھی عطا کر، اس کے لیے اسی طرح عطا کر. یہ نہیں کہ جو اس کو دے رہا ہے اس کو بھی دے. وہ بیوی مانگے اس کے اللہ اس کا نکاح کر دے تو اس کو بھی نکاح کر دے اللہ، ایسا نہیں. اے اللہ جب اس کو دے رہا ہے اس کو بھی دے، اس کو بھی عطا کر. ورنہ آدمی ڈرے گا دوسروں کو کچھ مانگنے کے لیے. جو اس کو مانگ رہا ہے اے اللہ اس کو بھی دے، اس کو بھی اسی کے مثل دے. یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی وہی دے، بلکہ اس کو بھی عطا فرما. تو کبھی سنا ہے کسی نے کسی کے پیچھے سے فرشتہ کہہ رہا ہو کہ اے اللہ اس کو بھی دے دے؟ کبھی سننے نہیں آتا ہے ہم کو. روزانہ صبح ہوتی ہے، دو فرشتے اعلان کرتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو خرچ کرے اس کے مال میں برکت دے. دوسرا کہتا ہے اللہ جو مال کو روک کے رکھے اس کے مال کو برباد کر. کبھی سنا ہے اس کو؟ نہیں سنا ہے اس کو. فرشتہ جو بھی ندا لگاتا ہے ہم کو سننے نہیں آتا ہے کتنا بھی چلائے، کیونکہ اللہ تعالی نے ہمارے کانوں سے ان چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے. تو وہ چلا کے بھی کہے تو ہم کو سننے نہیں آنے والا ہے. قبر کا مردہ چلاتا ہے سننے نہیں آتا ہے. کان لگا کے سنے گا مر ربک، سننے آتا اس کو؟ آیا تو اس کا کیا ہونے کا؟ یہی جائے گا مر رب اللہ گیا، نہیں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں سے ان چیزوں کو چھپا کے رکھا ہے. فرشتوں کی آواز ہم نہیں سنتے ہیں. تو اس سے کہ فرشتوں کی آواز سننے نہیں آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتے آہستہ آہستہ بولتے ہیں. فرشتے زور سے بھی بولے تو ہم کو سننے آئے گا نہیں. تو اس سے یہ ثابت کرنا کہ ہم کو فرشتوں کی آواز سننے نہیں آتی اس کا مطلب ہے کہ فرشتے آہستہ بولتے، استدلال صحیح ہے نہیں ہے. ہمارے گیاوی صاحب کا استدلال یہی ہے. تو یہ جو حدیث میں نے ذکر کی رمضان کی، یہ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم اور بیہقی کی روایت ہے. تو ان روایات سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے. ہمارے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور امام آپ آمین زور سے کہتے تھے، اور صحابہ بطور مقتدی آمین جو کہتے تھے زور سے کہتے تھے، یہاں تک کہ مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی تھی. تو یہ ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ اتنے باریک باریک غور و فکر کر کے ایسے استدلال کریں جن کی گنجائش ہی نہیں نکلتی ہے.